السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقطع فيه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. معزز و محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، جو لوگ بھی ہمارے اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں فتنوں کے اس دور میں بھی سننا چاہتے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر کے دونوں جہان کی کامیابی اور سعادت مندی چاہتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اخلاص کا جذبہ پیدا فرما. جو بات ہم کہیں حق کہیں، جو حق کہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی بھی کوشش کریں. جتنے بھی لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. معزز و محترم ناظرین و سامعین، یہ سلسلے وار موضوع ہے مسلمانوں میں پائے جانے والے شرکیہ اعمال اور ان کا رد. انشاءاللہ اس درس میں سلسلے وار چند اعمال کا تذکرہ کیا جائے گا وقت کی مناسبت کے حساب سے. آج ہم جو چیز معلوم کریں گے وہ یہ ہے شرک سے بچنے کی حفاظتی تدابیر. شرک سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں اور اسباب ہیں جن کے اختیار کرنے کی وجہ سے ایک انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. جو کام شرک یا معصیت کی طرف لے جانے والا ہو اس سے بھی دور رہنا واجب ہے. جو کام شرک یا معصیت کی طرف لے جانے والا ہو اس سے بھی دور رہنا واجب ہے. آج کے اس درس میں 3 باتیں ہوں گی. پہلی کہ سد ذرائع کے طور سے بہت ساری جائز چیزوں سے بچنا، یعنی جو چیزیں شرک کی طرف لے جانے والی ہوں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا. نمبر 2 مشتبہ چیزوں سے بچنا. نمبر 3 کفار اور مشرکین کی
مشابہت اختیار کرنے سے بچنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں پڑھ کر ایک مسلمان شرک اور کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جو کام شرک و معصیت کی طرف لے جانے والا ہو اس سے بھی دور رہنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ سے بچنے کے لیے ان ذرائع سے بھی بچنے کی تاکید کی ہے کہ اگر کسی گناہ کے بارے میں کہا کہ اس گناہ سے بچو، اس کے قریب نہ جاؤ، تو جو چیزیں اس کے قریب لے جانے والی ہیں، وہاں تک پہنچانے والی ہیں، ان سے بھی بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات واضح کرتا ہوں، آپ کے سامنے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فواحش کے قریب نہ جاؤ، چاہے ظاہری طور سے ہو یا باطنی طور سے ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یہ کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کا مطلب کہ زنا سے قریب کرنے والے جتنے بھی اعمال ہیں تمام سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو چیزیں اس کی طرف لے جانے والی ہیں اس میں پڑو گے تو زنا تک پہنچ جاؤ گے۔ زنا ایک گناہ کبیرہ ہے اور اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک تندور دکھایا گیا جس میں آگ بھڑک رہی تھی، اس کے شعلے جوش مار رہے تھے، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں اور اس سے آہو بکا کی رونے اور چیخنے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تو وہ ننگے مرد اور عورتیں اوپر آ جاتی اس تنور کی آگ کے ساتھ، اور جب آگ نیچے جاتی تو وہ نیچے چلی جاتی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بدکاری کیا کرتے تھے، زنا کا ارتکاب کیا کرتے تھے، تو انہیں یہ سخت عذاب دیا جا رہا۔ اللہ اکبر، اللہم حفظنا من کل بلاء فی الدنیا والآخرہ۔ تو زنا ایک گناہ کبیرہ ہے، جو اس کے لیے جو کام بھی زنا کے قریب لے جائے یا زنا کے ارتکاب کا باعث ہو، اس سے بھی اسلام نے منع کر دیا ہے۔ مثال کے طور سے مرد عورت جو اجنبی ہوں ایک دوسرے پر جان بوجھ کر نظر نہ ڈالیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اجنبی مرد اور عورتیں جان بوجھ کر کے ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ اگر اجنبی پر ایک مرتبہ نظر پڑ گئی اچانک تو اس کو پھیر لیا جائے۔ نمبر 2، عورت کا اجنبی مردوں سے اپنی زینت چھپانا۔ زینت یہ شوہروں کے لیے ہوتی ہے، اجنبی مردوں کے لیے نہیں ہوتی، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں شوہروں کے بجائے اجنبی مردوں کے لیے زینت زیادہ کرتی ہیں۔ گھر میں رہیں گی تو صاف ستھرے کپڑے اور اچھے لباس کا اہتمام نہیں ہوتا، شادیوں میں جانا ہو، مارکیٹ میں جانا ہو، پارٹی میں جانا ہو تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ تو عورت کا اجنبی مردوں سے اپنی زینت چھپانا یہ بھی زنا تک لے جانے والا عمل تھا، اس کو بھی روک دیا گیا۔ نمبر 3، اجنبی مردوں سے عورتوں کو اپنا چہرہ چھپانا۔ آج چہرہ کھول کر کے لوگ گھوم رہی ہیں اور اس میں بھی اختلاف ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں چہرہ چھپانا جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں چہرہ چھپانا حرام ہے۔ بہرحال فتنوں کے اس زمانے میں اجنبی مردوں سے تو چہرہ چھپانا ہی چاہیے اور اس کی بھی دلیلیں موجود ہیں۔ نمبر 4، اجنبی مرد سے عورت کا میٹھی اور لوچدار آواز سے بات نہ کرنا۔ اجنبی مرد اور عورتیں بات کر رہی ہوں تو عورت اپنی زبان میں مٹھاس پیدا نہ کرے، یہ بھی زنا تک لے جانے والی چیز ہے۔ نمبر 5، غیر ضروری طویل ہنسی مذاق کی باتوں سے بچنا۔ نمبر 6، غیر محرم کی موجودگی میں زیور کی جھنکار سے اجتناب۔ جہاں غیر محرم لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں، وہاں چلتے ہوئے پائل کی جھنکار یا اسی طرح سے پازیب کی جھنکار سنا کر کے چلنا، اس سے بھی منع کیا گیا تاکہ اجنبی مردوں کے دلوں میں کوئی بیماری پیدا نہ ہو۔ نمبر 7،
عورت کا خوشبو لگا کر اجنبی مردوں کے قریب سے گزرنا، ایسی عورتوں کو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے زانیہ قرار دیا ہے کہ ایسی عورت جو خوشبو لگاتی ہے اور اجنبی مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگھیں تو ایسی عورت زانیہ ہے۔ نمبر 8، غیر محرم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچنا، خاص طور سے تنہائی میں غیر محرم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا ثالثهما الشیطان، جب اجنبی مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نمبر 9، اجنبی مرد عورت کا تنہائی میں ملنا۔ نمبر 10، مخلوط مجالس سے اجتناب کرنا۔ نمبر 11، مرد عورت کا الگ الگ ہو کر راستہ چلنا، راستے میں چل رہے ہیں تو ایک ساتھ آگے پیچھے بھیڑتے ہوئے ٹکراتے ہوئے نہ چلے بلکہ دور دور ہو کر کے چلیں۔ یہ سارے کے سارے کام خود بذات خود زنا تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ زنا تک پہنچانے والے ہیں اس لیے اسلام نے ان کاموں سے بھی روک دیا ہے، اسلام نے ان کاموں سے بھی منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ زنا کے مقدمات میں سے ضرور ہیں اور ان کی عادت بنا لینے کے بعد زنا کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اس لیے ان سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا۔ جو امور کسی گناہ تک لے جاتے ہیں ان سے بچنے اور ان سے دور رہنے کو محدثین اور فقہا نے سد ذرائع کا نام دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سد ذرائع پر مشتمل قرآن و حدیث میں وارد ہونے والے تقریباً 100 دلائل کو جمع کیا ہے۔ سد ذرائع یعنی یہ کام جائز تو ہے لیکن یہ کام کسی گناہ کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے اس کام سے بچا جائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے تمام افعال اور ذرائع کا انسداد ضروری ہے جن کا انجام شرک یا معصیت ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر عبادت اور پرستش کرتے ہیں ورنہ وہ جہالت کی حد سے گزر کر اللہ کو گالی دیں گے۔ دشمن دین کو گالی دینا رب نے کہا ہے ٹھیک نہیں، دشمن دین کو گالی دینا رب نے کہا ہے ٹھیک نہیں، دشمن دین سے گالی کھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب تم ان کے باطل معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے سچے معبود اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کریں گے، اللہ رب العالمین کی شان میں غلط باتیں بولیں گے جو تمہارے ہی فعل کا نتیجہ ہوگا۔ جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تو اس طرح سے برائیاں نہیں تھی کہ لوگ اپنے والدین کو ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہوں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا تو صحابہ کرام نے سوال کر لیا، آپ نے کیا فرمایا؟ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، بڑے گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابی پوچھتے ہیں حل یشتم الرجل والدیہ، اللہ کے پیغمبر کیا کوئی بدبخت انسان اپنے والدین کو گالی دے گا؟ کہا ہاں، یسب ابا رجل فیسب اباہ، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو پلٹ کر وہ اس کی ماں کو گالی دے گا، گویا اس کا کسی کے باپ کو گالی دینا اپنے باپ کو گالی دینا ہو گیا، اور کسی کی ماں کو گالی دینا خود اپنی ماں کو گالی دینا ہو گیا۔ دونوں مثالیں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر، مخفی شرک سے بچنے کے لیے ایسے امور کی وضاحت فرمائی ہے جن کا ارتکاب شرک تک لے جاتا ہے یا وہ شرک لفظی یا عملی سے مشابہت رکھتا ہے۔ ایک مثال ہے، تھوڑا غور سے بات سنیے گا، بات بہت ہی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلام کو عبدی نہ کہو، حالانکہ عبد مانے غلام ہوتا ہے، عبد مانے غلام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کہا کہ اپنے غلام کو عبدی نہ کہو اور اپنی لونڈیوں کو، اپنی لونڈی کو امتی نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی میں یہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی کتاب الادب حدیث نمبر 5874 کی ہے، عربی میں عبد بندے کے لیے اور امت کا لفظ بندی کے لیے مستعمل ہے، اور غلام اور لونڈی کے لیے بھی، یعنی عبد کے معنی بندے کی بھی ہوتے ہیں اور عبد کے معنی غلام کے بھی ہوتے ہیں۔
امت کے معنی لونڈی کے بھی ہوتے ہیں اور امتن کے معنی بندی کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ دو معنی میں مشترک ہے، امت کا اور عبد کا لفظ غلام اور لونڈی کے لیے بھی استعمال ہے. کسی انسان کا عبدی یا امتی کہنا اللہ کے نزدیک، اللہ کے اندازے، اللہ رب العالمین کے نزدیک انداز کلام عبد اور معبود کے تعلق سے مشابہت رکھتا ہے. یعنی کوئی آدمی اگر عبدی کہتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی جو شان ہے، تو اللہ رب العالمین کے مناسبت سے آدمی کہتا ہے اے اللہ میں تیرا نا عبد کا، میں تیرا بندہ ہوں. تو عبد کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم. تو عبد اگر کسی کا کوئی غلام ہے تو اس کو عبدی نہ کہے، اس کو لونڈی ہے تو اس کو امتی نہ کہے، کیونکہ دونوں کے معنی میں مشابہت مشترکہ معنی پایا جاتا ہے. غلام کے معنی میں بھی آتا ہے اور لونڈی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو کسی انسان کا عبدی یا امتی کہنا اللہ کے انداز کلام اور عبد اور معبود کے تعلق سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے منع فرمایا. گویا یہ بھی سد ذرائع کی ایک دلیل ہے. اور اس سے پہلے میں نے بات واضح کی تھی کہ عبداللہ، عبد الرحمن جب نام پکارتے ہیں تو رحمان یا عبد المعبود کہیں گے، تو عبد المعبود کی جگہ معبود کہتے ہیں. یہ سب چیزیں غلط ہیں. نمبر 2، مشکوک چیزوں کو ترک کر دینا. آج بہت سارے لوگ علماء کو اس مسئلے میں پریشان کرتے ہیں کہ جس میں شک ہو، حلال ہے کہ حرام ہے، مشتبہ ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں جلدی کوئی عالم فیصلہ نہیں کر پاتا. تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا بہتر ہے. دنیا کے بارے میں اگر کسی چیز کے متعلق یہ معلومات ہو جائے کہ یہ جو ہے پتہ نہیں اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے، اصلی ہے کہ نقلی ہے، تو آدمی اس کا پیسہ نہیں دیتا یا اس کو خریدتا نہیں ہے. لیکن دین کے نام پر بہت سارے لوگ اس چیز کو خرید لیتے ہیں اور اس کی جو ہے تحقیق بھی نہیں کرتے. یعنی دین کے نام پر مشکوک چیزوں کو لے لیتے ہیں جو ان کے من کے مطابق ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو جس میں تجھے شک ہے، اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں تمہیں شک نہیں ہے. لہذا جس چیز میں شرک کا ذرا سا بھی شائبہ ہو، شک محسوس ہو، اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. نیز اشباہ و نظائر میں فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جب کسی کام کا جائز ہونا اور حرام ہونا دونوں جمع ہو جائیں تو حرام ہونے کو غلبہ دینا چاہیے. ایک چیز ہے جس کے بارے میں ایک فریق کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، دوسرا فریق کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، تو حرام اور جائز جمع ہو گئے. اگر جائز پر آپ نے عمل کیا تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ نے جائز پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو جائز پر عمل کیا اور جائز سمجھتے ہوئے عمل کیا اور وہ چیز حرام نکل گئی، یعنی جیسے آپ کوئی چیز خرید رہے تھے اس کو اصلی سمجھ کر خریدا، ڈپلیکیٹ نکل گئی، تو ایسے ہی جائز میں اور حرام میں کسی چیز کے بارے میں دو فتویٰ ہو، یہ چیز حرام ہے یا یہ چیز جائز ہے، تو ایسی چیز کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے شبہے کی وجہ سے. یعنی فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جب کسی چیز کا جائز ہونا اور حرام ہونا دونوں جمع ہو جائیں تو حرام ہونے کو غلبہ دینا چاہیے، کیونکہ مذکورہ کام کے کرنے سے ثواب تو ملے گا نہیں، لیکن کیونکہ جواز کا مطلب ہے کر سکتے ہیں اور کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ حرام ہوگا تو کر لینے سے گناہ کا اندیشہ موجود ہے. اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو جن امور میں بھی شرک کی بو آتی ہو یا اس کا امکان، اسے چھوڑ دینا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا ان الحلال بین، کیا کہا؟ ان الحلال بین، حلال واضح ہے، وان الحرام بین، حرام واضح ہے. ایک ہے حلال، ایک ہے حرام. ان دونوں کے بیچ میں فرمایا وبینہما امور المشتبہات، حلال کے درمیان اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نہ حلال ہونا واضح ہے نہ حرام ہونا واضح ہے، مشتبہ چیزیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتَ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. حلال کو لے لو، حرام کو چھوڑ دو، اور جو مشتبہ چیز ہے اس سے بھی دور ہو جاؤ. آپ نے بیان فرمایا کہ جو آدمی شبہات کو چھوڑ دے گا تو اپنے دین کو بھی بچا لے گا اور اپنی عزت اور آبرو کو بھی بچا لے گا. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. اور جو آدمی شبہات میں پڑ جائے گا، مشتبہ چیزوں میں پڑ جائے گا، تو گویا وہ حرام میں پڑ گیا. جیسے کوئی چرواہا ہے، اپنے
جانور کو کسی کے کھیت کے پاس چرائے گا تو ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی وہ اس کی غفلت میں کوتاہی میں وہ اس کھیت سے جا کر کے چر لے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام بھی مشکوک امور کو دین اور ایمان کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے اور نقصان کا باعث سمجھتے تھے۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی باریک ہیں، اور ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے۔ یعنی ایسے گناہ جن کو تم بال سے زیادہ باریک اور معمولی سمجھتے ہو، ہم ان گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبقات سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں انسان کو برباد کرنے والی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق۔ گویا جن چیزوں کو معمولی سا گناہ سمجھ کر لینا کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے، اور خیر اسی میں ہے کہ اس سے بچا جائے۔ تیسرا اور آخری پوائنٹ ہمارا یہ ہے، اہل شرک اور کفر کی مشابہت سے بچنا۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو ماڈرن ہیں، ہم نئے زمانے کے ہیں، ہم یہود و نصارہ کی نقالی نہیں کریں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کے جیسے کپڑے نہیں پہنیں گے، ان کی جیسی تہذیب نہیں اپنائیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ جبکہ سب سے بہترین تہذیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تہذیب ہے۔ سب سے بہترین دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دور حاضر میں یہود و نصارہ کی جب تک نقالی نہیں کریں گے، کفار اور مشرکین کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، تب تک ہمارا کوئی ویلو نہیں ہوگا، ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی دنیا کی نظر میں۔ اللہ اکبر۔ بعض دفعہ مسلمان اہل کفر و شرک کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے شرکیہ اور کفریہ کاموں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی سے متعلق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ اکبر۔ جو کام شرک و کفر یا معصیت ہیں یا وہ غیر مسلم اقوام کا شعار ہیں، ان کی نقل اتارنا یا مشابہت اختیار کرنا ممنوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللکافرین عذاب واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا یعنی ہماری رعایت کیجئے ایسا نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو، کہ کہا کرو ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر اٹھائیے، اور غور سے ان کا حکم سنا کرو، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ دراصل جب منافقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جب آپ کو مخاطب کرتے تو راعنا کے بجائے راعینا کہتے تھے۔ راعینا لفظ ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے، تو وہ راعینا کو گھما دیتے تھے اور اس کو کہتے تھے راعینا راعینا راعینا، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ اور مسلمانوں کو یہ محسوس کراتے تھے کہ ہم راعینا تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو راعینا کہہ رہے ہیں۔ کہتے تھے راعینا راعینا، اور جب کوئی اعتراض کرتا تو بولتے ہم تو راعینا کہہ رہے ہیں، راعینا نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو راعینا اور راعینا کے تلفظ کے باہمی مشابہت کی وجہ سے ایسا دھوکہ دینا ممکن تھا کہ اگر منافقین راعینا کو راعینا کہتے ہیں اور مسلمان بھی راعینا کہنا شروع کریں گے تو منافقین یہ اعتراض کریں کہ دیکھو ارے تم تو اپنے نبی کو چرواہا بول رہے ہو، راعینا تم بھی کہہ رہے ہو۔ تو اس کی وجہ سے منع کر دیا گیا، کیونکہ منافقین اس لفظ کے ذریعہ دھوکہ کرتے تھے اور وہ بولتے تھے راعینا اور کہتے تھے ہم راعینا تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو راعینا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعینا بھی مت کہو، اگرچہ تم راعینا نہیں کہہ رہے ہو، راعینا کہتے ہو، لیکن وہ بھی مت کہو، کیونکہ یہ منافقین سے مشابہت ہے۔ مشابہت ختم ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، راعینا کو چھوڑ کر انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو کام یا الفاظ شرک، کفر، برائی یا غیر مسلموں اور منافقوں سے منسوب ہوں ان کو بھی ترک کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اہل اسلام کے علاوہ باقی تمام اقوام کے مخصوص مذہبی اور علامتی امور کی نقل کرنا حرام ہے۔ مثلا سلام کی جگہ ٹاٹا بولنا، گڈ مارننگ بولنا، یا اسی طرح سے جو ہے برتھ ڈے منانا،
یا اسی طرح سے یوگا کو نماز کا درجہ اور نماز کا نام دینا کہ یوگا اور نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں غیر مسلموں سے مشابہت رکھتی ہیں. ان سب چیزوں سے ہم کو منع بھی کرنا چاہیے اور بچنا بھی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے مسلمانوں کے کردار میں بہت ساری خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہو کر کفر اور شرک کرنے والے کاموں کی مشابہت اختیار کریں گے، جو کفریہ اور شرکیہ کام کرتے ہیں ان کی جو ہے مشابہت اختیار کریں گے، تو اس سے کیا خرابیاں لازم آتی ہیں. نمبر 1، مشابہت اختیار کرنے والا مذکورہ کام کو اچھا سمجھتا ہے، جبکہ کفار کے ہر کام مردود ہیں. اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کرے گا اسلام کے آنے کے بعد، تو اس کا بھی ذرہ برابر بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اچھائی صرف اسلامی اقوال اور افعال میں ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس کے سامنے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہو، نیکوکار بھی ہو اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کر رہا ہو. دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ مشابہت اختیار کرنے والے کا دل غیر مسلموں کے اس کام کی طرف مائل ہوتا ہے جس کی وہ مشابہت اختیار کرتا ہے، یعنی وہ بعد میں گناہ نہیں سمجھتا، اس کو بہت ہلکے میں لیتا ہے اور اس سے اس کو لگاؤ ہو جاتا ہے. نمبر 3، مشابہت اختیار کرنے والا اپنے آپ کو خود اسی قوم کا ایک فرد محسوس کرانا چاہتا ہے. جب زیادہ چیزوں میں کوئی آدمی مشابہت اختیار کرتا ہے اور جب دو قوموں کا، مسلم کا اور غیر مسلم کا جب جھگڑا اختلاف ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے منافقین کی طرح وہ اہل کفر کی طرف جا کر کے شامل ہو جاتا ہے. کہتا ہے تو ہم تو تمہارے ساتھ تیوہار منا رہے ہیں، تمہارے ساتھ فلاں کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ فلاں کام کر رہے ہیں، تمہارا کام یہ ہے، ہمارا کام یہ، ہم دونوں کا تو سب جو ہے سیم ہے، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. تو اس طرح سے جو ہے مشابہت اختیار کرنے والا اپنے آپ کو خود اسی قوم کا ایک فرد محسوس کرانا چاہتا ہے. یہ ایک ایمان کی کمزوری کی بہت بڑی دلیل ہے. ایک مسلمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے دین و مذہب والوں کی مشابہت اختیار نہ کرے، خصوصاً جہاں یہ اندیشہ ہو کہ ایسا کرنے سے اس کو لوگ اسی قوم کا فرد سمجھنے لگیں گے. ایک مثال آئیے، ایک مثال اور آگے آ گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن کر کے تمام جادوگروں کے کرتب کو نگل گیا. اُلقی السحرۃ ساجدین، اور جتنے جادوگر تھے سارے کے سارے ایمان لے آئے، سجدے میں گر پڑے. اور ایمان لانے کے ساتھ صرف یہ نہیں کہا آمنا برب العالمین کہ ہم عالمین کے جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں. آپ تھوڑا فرق کو سمجھیے. ان جادوگروں نے فرعون کو اپنے ایمان کی خبر دینے کے لیے رب موسیٰ و ہارون کا جملہ اور لفظ اضافہ کر دیا. کہ یہ نہیں کہا رب آمنا برب العالمین کہہ کر اگر وہ خاموش ہو جاتے تو فرعون یہ سمجھتا کہ یہ تو میرے اوپر ایمان لائے ہیں کیونکہ انا ربکم الاعلی. لیکن جادوگروں کی جرأت دیکھیے. جادوگر جب ایمان لے آئے تو فرعون کے سامنے مجاملت سے کام نہیں لیا، فرعون کے سامنے ذرا سی بھی چاپلوسی نہیں کی، بلکہ سیدھے کہہ دیا آمنا برب العالمین، ہم عالمین کے سارے جہانوں کے رب پر ایمان لائے ہیں، اور وہ سارے جہانوں کا رب وہ فرعون نہیں ہے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اس پر ایمان لائے ہیں، تاکہ فرعون کا غصہ اور بڑھ جائے. اللہ اکبر. تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون کے جادوگر عاجز آ گئے اور وہ جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادو کا مظاہرہ نہیں بلکہ رب العالمین کی قدرت کا مظاہرہ ہے، تو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے.
چنانچہ فرعون خود کو بھی رب کہلواتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے بعد یہ جملے کا اضافہ کیا برب موسیٰ و ہارون۔ صرف آمنا برب العالمین کہنے سے احتمال تھا کہ فرعون یا دیگر سننے والے لوگ یہ سمجھتے شاید فرعون ہی پر ایمان لانے کا اظہار کیا جا رہا ہے، لہذا انہوں نے مزید وضاحت کر دی کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، فرعون پر ایمان نہیں لائے، تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ شرکیہ اور کفریہ امور مشابہت اختیار کرنے سے شرک سے ہم آہنگی پیدا کرنے سے مترادف ہے، یعنی شرکیہ اور کفریہ امور کی مشابہت اختیار کرنا یہ شرک سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے مترادف ہے، اس لیے یہ غیر محسوس شرک کی ہی ایک کڑی ہے۔ یہ جو مشابہ چیزیں ہیں، مشابہ چیزوں میں پڑھ کر کے آدمی بھی ایسے شرکیہ کاموں میں پڑ جاتا ہے جن کو محسوس نہیں کرتا اور وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شرکیہ اور کفریہ امور میں مشابہت اختیار کرنا شرک سے ہم رنگی پیدا کرنے کے مترادف ہے، اس لیے یہ غیر محسوس شرک ہی کی ایک کڑی ہے۔ چنانچہ کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، شیطان اور فاسق لوگوں کی مشابہت سے منع کرنے کے بارے میں بہت ساری حدیثیں وارد ہیں۔ ایک حدیث پیش کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز اور اس کی سنت کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک سورج نکل کر بلند نہ ہو جائے۔ اسی طرح غروب آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں ہے جب تک وہ طلوع آفتاب کے وقت بھی اور غروب آفتاب کے وقت بھی۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ سورج طلوع ہوتے وقت یہ لوگ آتش پرست لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، تو تم لوگ عبادت نہ کرو، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس وقت میری عبادت کی جائے یا جس وقت میری بندگی کی جائے یا جس وقت غیر معبودوں کی عبادت کی جائے اس وقت میری عبادت کی جائے۔ اسی طرح سے ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ جب چاند دیکھ لو تو دیر تک اس کی طرف سر اٹھائے نہ رکھو۔ جیسے چاند دیکھ لیا آپ نے، رمضان کا چاند دیکھا، عید کا چاند دیکھا، محرم کا چاند دیکھا، تو چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھی اللہ اکبر اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یہ پوری دعا ہے۔ کہا یہ دعا جب پڑھ لو دیکھ کر کے تو پھر اسی کی طرف نگاہ ٹکا کر نہ دیکھو، اسی طرف نگاہ لگا کر کے دیر تک مت دیکھو، کیونکہ یہ چاند کی عبادت کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ چاند کی عبادت کرنے والے بہت دیر تک ایسے ہاتھ اٹھا کر کے یا کسی انداز سے وہ جو ہے چاند کی طرف دیکھتے ہیں، تو تم ان کی مشابہت سے اجتناب کرو اور دعا پڑھ کر کے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی چاند دیکھ کر جب دعا پڑھ لیتے تو چاند کی طرف دیر تک منہ کر کے کھڑے نہیں ہوتے تھے اور اس کو ناپسند فرماتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ چاند دیکھ لیا اب اپنی راہ لو، یہاں مت ٹھہرو۔ یہ جو ہے چاند کی پوجا کرنے والوں کی مشابہت اس سے ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شرکیہ اور کفریہ کاموں سے بچنے اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے جو ہے ہمیں دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام پر گامزن فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، ہمارے دلوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی نور سے منور فرما، اور اس طرح کے بیانات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلسل ہمیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے تمام سامعین ناظرین کو اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔